یہ دیکھیے، آپ کو محسوس نہیں ہو رہا ہوگا کہ یہ کیا ہے اور کون بیٹھا ہوا ہے۔ اے ہے، پتہ نہیں کس مٹی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں کو بنایا ہے۔ یہ جو وائٹ دیکھ رہے ہیں نا آپ پرندہ، یہ ماں ہے۔ اس کی روح نکل چکی ہے، یہ ماں مر چکی ہے، اور اس کے جو پر کے نیچے بیٹھا ہوا ہے یہ اس کا چھوٹا سا بچہ ہے۔ آپ دیکھیے، اگر ہٹانے والا اس کو نہ ہٹائے تو آپ کو محسوس ہی نہیں ہوتا کہ یہ ماں جو وائٹ پرندے کی شکل میں آپ کو نظر آ رہی ہے یہ مر چکی ہے۔ آپ کو محسوس ہی نہیں ہوتا، اور آپ سے پہلے بھی بہت سارے لوگوں نے اس کو دیکھا ہوگا اور دیکھ کر کے چھوڑ دیا ہوگا، لیکن اس بھائی نے اس کو آ کر دیکھا، دیکھنے کے بعد اس کو چھوڑا، ہلایا، اور ہلانے کے بعد جب اس کو تھوڑا ایک دوسرے سے جدا کرنے کی کوشش کی تو یہ ماں ہے جو غالباً، مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جو غالباً یا تو اولوں کی بارش پڑی ہوگی جس کی بنیاد پر اس پرندے کے سر پر اولوں کی مار پڑی ہوگی، اور جس کی بنیاد پر اس ماں نے اپنے پران تاگ دیے، یا تو ایسا ہوا ہوگا۔ اس کے علاوہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ کوئی اس کو مار کے گیا ہوگا، یا پھر ایسی سردی ہوگی جس کی بنیاد پر یہ کڑاکے کی سردی کی بنا پر ٹھٹر کر مر گئی ہوگی۔ ان دو باتوں میں سے مجھے ایک بات نظر آتی ہے، کیونکہ کسی پرندے نے حملہ نہیں کیا ہے، کیونکہ صحیح سلامت بیٹھی ہوئی ہے، یا تو کڑاکے کی سردی نے اس کو اینٹھا دیا ہے اور یہ مر چکی ہے، یا پھر اولوں کی بارش اس کے سر پر ہوئی ہے جس کی چوٹ یہ برداشت نہ کر سکی اور اس نے اپنی جان کو اپنی اولاد پر قربان کر دیا۔ جب اس بھائی نے اس کو اٹھانے کی کوشش کی، اس کے پر کو سمیٹنے کی کوشش کی، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک چھوٹا سا بچہ اپنی ماں کے پر کے نیچے چھپا ہوا بیٹھا ہے اور بالکل محفوظ ہے، بالکل سیو ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اگر اولوں کی بارش پڑی ہوگی تب بھی بچے کے اوپر نہیں پڑی ہوگی، اس ماں کے پر پر پڑی ہوگی اور بچہ بالکل سیو رہا۔ اور اگر کڑاکے کی سردی پڑی ہوگی تو ماں نے اس بچے کو اپنے پر کے نیچے چھپا رکھا ہے، اور کڑاکے کی سردی نے بھی اس ماں کو ٹھٹر کر مرنے پر مجبور کر دیا ہوگا، لیکن ماں کے جسم کی گرمی اور اوپر سے اس کی گرمائی جو پر ہوتے ہیں، ان دونوں چیزوں نے اس بچے کو بچائے رکھا، اس کی حفاظت کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے دیکھیے بچہ ایسے بیٹھا ہے جیسے اس کی ماں بالکل صحیح سلامت ہے، ابھی اس کے بازو میں ہی بیٹھی ہے، ابھی اس کی سیفٹی کر رہی ہے، ابھی اس کو اپنی آغوش میں لے کر کے اس کی حفاظت کر رہی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ تو جب اس بھائی نے اس کو ہٹایا تو بچہ باہر نکل کے آیا، تب معلوم پڑا کہ اس کی ماں تو مر چکی ہے اور بچہ بالکل صحیح سلامت ہے۔ تو میرے پیارے دوستوں اور میرے پیارے ناظرین، یہی کردار ہوتا ہے انسان کی زندگی میں، بچے کی زندگی میں، بیٹا یا بیٹی کی زندگی میں ماں کا کردار۔ اسی انداز میں ماں اپنے بچے کو اس کی سیفٹی، اس کی حفاظت بن کر اپنی زندگی کا بہترین کردار نبھانے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے۔ اور ہوتا کیا ہے، ملتا کیا ہے، اس کے بدلے میں کیا دیا جاتا ہے؟ چند گالیاں، چند بڑھاپے کی رسوائیاں، چند سوکھی روٹی کے ٹکڑے، اور سب سے بیکار چارپائی، اور سب سے بہترین گھر کے اندر سب سے بیکار کمرہ اس ماں کو دیا جاتا ہے جو پوری زندگی اپنے پر سے تمہیں ڈھانپ کر تمہاری حفاظت کرتی ہے، اپنے جسم کی گرمائی دے کر جب تم پیشاب کر دیتے ہو بستر پر، تمہیں گرمائی دے کر تمہاری حفاظت کرتی ہے، تمہیں سلاتی ہے، تمہیں ہر انداز میں تمہاری حفاظت کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ وہ کردار ہوتا ہے ماں کا۔ تو اپنی ماں کو اگنور نہ کریں۔ الحمدللہ ماں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ قوت دی ہے، وہ حوصلہ دیا ہے، وہ ہمت دی ہے کہ اگر ماں چاہ لے اور اچھے انداز میں اپنے بچوں کی پرورش کر دے
تو آپ بے فکر اپنی زندگی گزار سکتے ہو، لیکن جب ماں کا آخری وقت ہو، جب ماں اس دار فانی کو چھوڑ کر کے جانے والی ہو، آپ اپنی ماں کی ضرور کیئر کریں۔ آپ یہ نہ سوچیں کہ یہ ماں ہمارے اوپر بوجھ بنی ہوئی ہے، بلکہ اس کی کیئر کریں، اس کی حفاظت کریں، اسے اندیکھا نہ کریں، بلکہ اس کی حفاظت کرنے میں کوئی کسر باقی نہ رہنے دیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ضرور تمہاری ماں کے سبب، تمہاری ماں کے قدموں کے سبب اللہ تبارک و تعالی تمہیں بہترین جنت عطا فرمائے گا۔